بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو ہے آپ حضرات کے سامنے صلہ رحمی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں اور قرآن کریم کے اندر کیا تعلیمات ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے مختصر طور پر پیش کریں گے۔ صلہ رحمی کے تعلق سے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیات اتاری ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے اندر سے ایک آیت پیش کروں گا۔ وہ کون سی آیت ہے جس کو ہم ہر جمعہ کے خطبے میں آخری خطبے میں سنتے ہیں؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ جل شانہ اعتدال کا اور احسان کا اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور منع کرتے ہیں بے حیائی سے اور بری بات سے اور کسی پر ظلم کرنے سے، اور تم کو ان امور کی نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل قرابت کی خیر خواہی ان کو دینے کا حکم، اس کی ترغیب فرمائی ہے، اور بھی قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے احادیث مبارکہ ملتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا، صلہ رحمی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اس کے فوائد بھی بتائے ہیں کہ صلہ رحمی کرنے سے تم کو کیا ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کے نشانات قدم میں تاخیر کی جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ میرے رزق میں وسعت ہو، میرا رزق جو ہے وسیع ہو، زیادہ رزق ہو، اور نشانات قدم میں تاخیر ہو، اس کا کیا مطلب؟ یعنی عمر میں درازی، عمر میں برکت۔ نشانات قدم ظاہر سی بات ہے، نشانات قدم میں بڑھوتری جبھی ہوگی آدمی جب زیادہ زندہ رہے گا۔ تو علماء نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے نشانات قدم کی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نشانات قدم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے وقت کے اندر برکت دے دیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے کوئی کام، دین کا کوئی کام ہو یا کوئی اور کام ہو، وہ مہینوں میں کرتا ہوگا تو وہ جو ہے ہفتوں میں ہو جائے گا، کوئی ہفتوں میں کرتا ہوگا تو وہ دنوں میں ہو جائے گا، اور دنوں کا کام جو ہے ایک دن میں ہو جائے گا، اور جو ہے سیکنڈوں کا کام منٹوں میں ہو جائے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تو اس کی عمر تو اتنی ہی رہے گی جتنی اس کی لکھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وقت کے اندر ایسی برکت عطا فرمائیں گے کہ وہ کم وقت کے اندر بہت کچھ کام کر کے چلا جائے گا۔ تو یہ صلہ رحمی کریں گے تب یہ چیز ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ اور دوسری چیز کیا بتائی؟ مال میں بڑھوتری، مال میں اضافہ۔ تو ہم بھی جو ہے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کریں، دشمنی کا معاملہ نہ کریں، اور خاص طور پر اپنے جو خون کے رشتے ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، خاص طور پر والدوں اور والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک اور صلہ رحمی کا معاملہ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ جو تم سے رشتہ توڑتا ہے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ اور آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہاں تک ہے کہ اگر تمہارے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو تم کس کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے؟ تو بتایا کہ تمہارے والد کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا معاملہ کرو۔ اور ایک حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے راستے میں جو ہے تشریف لے جا رہے تھے، مکہ کے راستے سے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بدو جاتا ہوا ان کو نظر پڑ گیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو۔
تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے اپنی سواری سے نیچے اترے، اس کو جو ہے اپنی سواری بھی دے دی، اور آپ کے سر پر جو ہے عمامہ شریف باندھا ہوا تھا وہ بھی اس کو اتار کر دے دیا۔ جب وہ لے کر چلا گیا تو ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ حضرت یہ کیسا معاملہ ہوا، یہ جو ہے بدو تھا، سے کوئی کم چیز بھی اس کو دے دیتے تو اس پر راضی ہو جاتا۔ تو پھر اس بات پر جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا بات ارشاد فرمائی، وہ ہمارے لیے ایک سبق کی چیز ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہنے لگے اس کا باپ میرے باپ کے دوستوں میں تھا۔ کیا فرمایا؟ اس کا باپ میرے باپ کے دوستوں میں تھا، اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بہترین صلہ آدمی کا اپنے باپ کے دوستوں پر احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ سوچئے اللہ کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات صلہ رحمی کے اعتبار سے کہاں تک جاتی ہے کہ اپنے باپ کے جو ہے اپنا باپ کا جو دوست ہیں ان کی اولاد کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے محبت کا رشتہ جوڑنا، اور جو توڑنے کی بات کریں پھر بھی تو ہم اس کے ساتھ جوڑنے کی بات کریں، اس سے قطع تعلق نہ ہو جائیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قطع تعلق کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ جو رشتوں کو جوڑتا ہے، تعلقات کو جوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل